بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں نکل پڑے تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، پس اللہ تبارک و تعالی نے انہیں موت دے دی۔ ثم احیاهم، پھر انہیں زندہ فرمایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ سامعین و ناظرین، اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے جتنے بھی احکام نازل فرمائے وہ تقریباً ان کی تعداد 35 ہیں۔ ان میں سے بعض سیاسی ہیں جس طرح کے قصاص اور جہاد وغیرہ، بعض احکام جو ہیں وہ معاشرتی ہیں جس طرح کے نکاح، رضاعت اور طلاق، اور بعض ان میں ایسے احکام ہیں جو معاملات کی ہیں جس طرح کے قرض، سود، گواہی، رہن وغیرہ، اور یہ سارے کے سارے احکام اسلامی سلطنت پر موقوف ہیں اور جن کا ذریعہ جہاد ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے یہ ذکر کر کے کہ موت سے بے خوف ہو جاؤ، موت آنی ہی آنی ہے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے حوالے سے ذکر کیا، یعنی پہلے موت سے بے خوف کیا پھر جہاد کا ذکر کیا۔ تو سامعین و ناظرین، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم آپ نماز پڑھ رہے تھے تو پیچھے دو یہودی بیٹھے تھے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے ان سے پوچھ لیا تم کیا گفتگو کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ان کے ذریعے اللہ نے مردوں کو زندہ کیا، ہم ان کے یہ معجزے کا ذکر کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ ہم نے نہ تو حضرت حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں پڑھا ہے، نہ ہی ان کے مردہ زندہ کرنے کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات کی تو وہ دونوں کہنے لگے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قرآن میں یہ آیت نازل نہیں فرمائی وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں یہ تو قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہ رسول جن کا اللہ نے قصہ بیان نہیں کیا انہی رسولوں میں سے حضرت حزقیل علیہ السلام ہے۔ تو یہ معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل ایسا ہی ہے، اس وقت یہ آیہ کریمہ اتری۔ تو سامعین عزیز کا یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ تورات اور انجیل کا کوئی بھی حکم، کوئی واقعہ بتائے تو فوراً اس کی تائید نہ کریں، بلکہ آپ کا عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس کی نہ تائید کرو نہ تردید کرو، بلکہ خاموشی اختیار کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً یہ تردید کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی کہ یہ واقعہ وہ سابقہ امتوں میں سے ہے۔ تو حضرات عزیز وقار، آئیے اب یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کن لوگوں کا ذکر کیا۔ علاقہ واسط میں ایک آبادی کا نام ہے جس کا نام داوردان ہے، اور اس داوردان کے علاقے میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ تو اس وقت کچھ مالدار لوگ تھے، کچھ غربا بھی تھے۔ مالدار لوگ تو وہاں سے نکل گئے، غربا وہیں رہے۔ جو نکل گئے وہ بچ گئے طاعون کی وبا سے، اللہ نے انہوں کو زندگی عطا فرمائی، زندگی بخشی، اور جو وہاں تھے ان میں سے اکثر لوگ مر گئے۔ تو حضرات عزیز وقار، جب طاعون کی وبا ختم ہوئی تو وہ واپس آئے، تو اس وقت وہ جو وہاں رہنے والے تھے جو بچ گئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم سے تو وہ سمجھدار نکلے ہیں جو طاعون کی وبا آئی ہے تو وہاں سے علاقے سے باہر چلے گئے ہیں، آئندہ اگر طاعون کی وبا آئے گی تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو اتفاق یہ ہوا کہ اگلے سال پھر طاعون کی وبا آئی تو اب وہ علاقے سے مالدار بھی نکل گئے اور غربا ہیں وہ بھی سارے نکل گئے۔ وہ ایک وادی کے پاس پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان تھی۔ تو اس وقت وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا، ایک فرشتہ وادی میں رہا اور ایک اوپر وادی کے اوپر تھا۔ ان دونوں فرشتوں نے ندا دی کہ مر جاؤ، تو اللہ کے حکم سے وہ لوگ مر گئے۔
تو وہ وہاں سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ اب یہ ہوا کہ 7-8 دن وہاں وہ لاشیں پڑی رہیں، پھٹ گئیں، پھول گئیں، اس وقت ان کے اندر سے بدبو پھیل گئی۔ تو وہاں کے جو قریب لوگ تھے وہ وہاں تنگ آ گئے، انہوں نے آ کے ان کو دفن کرنا چاہا، کیونکہ وہ یہ تعداد تقریباً 30,000 سے زائد تھی، تو یہ تعداد زیادہ تھی، وہ یہ دفن تو نہ کر سکے۔ انہوں نے یہ ہیلا کیا کہ ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی تاکہ کوئی درندہ بھی یہاں نہ پہنچے اور بدبو بھی ان تک نہ پہنچے۔ تقریباً یہ اتنے دن کے بعد اتفاق سے وہاں اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام وہاں سے گزرے، تو وہ اتنی لاشوں کو، وہ ہڈیاں ہی ہڈیاں بکھری پڑی تھی، لاشیں گل سڑ گئی تھی۔ وہ اس وقت جب اتنی ہڈیاں دیکھی، اتنی لاشیں دیکھی، کھوپڑیاں دیکھی، تو وہ بڑے متعجب ہوئے اور متعجب ہو کے کہتے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں یا اللہ انہیں زندہ فرما دے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت حزقیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ کہا کہ ان ہڈیوں کو اعلان کرو کہ اے ہڈیو اللہ کے حکم سے تم جمع ہو جاؤ۔ تو جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے یہ اعلان کیا اے ہڈیو تم ساری مجتمع ہو جاؤ، تو وہ ہڈیاں جہاں جہاں جس جسم کی تھی وہ وہاں لگ گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا اب ان کو کہو کہ تم اپنے کھال اور جو ہے نا وہ گوشت اس سے مربوس ہو جاؤ، تو ان کی کھال اور گوشت بھی وہ ہڈیوں کے ساتھ لگ گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا اب اے میرے نبی ان کو کہیں کہ اب کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ نبی کے حکم سے لوگ کھڑے ہو گئے۔ تو اس وقت جب وہ کھڑے ہوئے انہیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی، تو وہ اس وقت وہ ان کی زبان سے یہ نکلا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک لا الہ الا انت۔ اب وہ لوگ جب واپس اپنے علاقے میں گئے تو اس وقت ان کے چہرے مردوں جیسے تھے۔ اب جو بھی وہ لباس پہنتے تو وہ پوشیدہ کفن کی ایک صورت اختیار کر لیتا، ان کی نسل بھی پیدا ہوئی، وہاں اس وقت تک زندہ رہے جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے زندگی لکھی تھی۔ اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ذی وقار یہاں یہ میں بات بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند انبیاء کرام کے ذریعے مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔ جس طرح کہ موجودہ جو واقعہ ہے اس میں نے بتایا حضرت حزقیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ہزاروں مردوں کو زندہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے 4 جانوروں کو آپ نے انہیں ذبح بھی کیا اور قیمہ کیا، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے آپ نے انہیں زندہ فرمایا۔ اور تیسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار مردوں کو زندہ کیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو گدھا ہے وہ جو مر گیا تھا اس کو زندہ کیا۔ اور یہ 4 انبیاء کرام کا تذکرہ تو قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور رہی بات ہمارے نبی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی کئی مردوں کو زندہ کیا اللہ کے حکم سے، جس طرح کہ حضرت آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ اور آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، آپ نے ان کو بھی زندہ فرمایا اور بھی کئی مردوں کو زندہ فرمایا۔ اور یہ جو اس کے حوالہ جات ہیں یہ احادیث میں موجود ہیں، اور مدارج النبوہ میں بھی اس کا حوالہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے، کچھ انبیاء کے ذریعے مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے احکام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن پاک میں اللہ نے واقعات ذکر کیے ہیں ان پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے میں یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ان اللہ ذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ یہاں سے مراد یا تو وہی لوگ ہیں جو زندہ ہوئے تھے، یا اس وقت جو لوگ تھے اس زمانے میں وہ مراد ہیں، یا اس سے مراد تمام جہان ہے، کیونکہ یہ اس واقعے سے سب نے عبرت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی چیزیں دیتا ہے جو اس کا حق نہیں ہے، اور اللہ ہمیں فضل سے دیتا ہے جو بھی نعمتیں دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے اللہ کی ایک ایک نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، نہ شکری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔